الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی مثال ہو۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں وہ عالم نہیں بنتا۔ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، ایک کتاب نہیں، دو کتاب نہیں، 10 کتابیں نہیں، پوری لائبریری اور پورا کتب خانہ گدھے کے اوپر لاد دو، اس کے علم نے گدھے کو عالم نہیں بنایا۔ کتابیں اوپر رکھنے کی وجہ سے گدھا عالم نہیں بنا۔ یہود کے علماء بھی بس وہ گدھے ہیں کہ کتابیں تو اوپر لادی ہوئی ہیں، اٹھائی ہوئی ہیں، تو رات کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن چونکہ مانا نہیں، دل سے تسلیم نہیں کیا، لہذا یہ گدھے۔ یہ عالم نہیں، یہ گدھے ہیں۔ یہ عالم نہیں، اے کھوتے نے کھوتے، جن کو اتنی سادہ سی اور موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نبی آخر الزمان جس کی خوشخبری اور جس کی صفات تمہاری کتاب کے اندر بیان کی گئی تھی، وہ صفات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں، اب بھی نہیں تم مان رہے۔ یہ عالم نہیں، یہ گدھے ہیں۔ یہ عالم نہیں، یہ کھوتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ اللہ رب العزت نے علماء یہود کو گدھا کیوں کہا، گدھے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ یہ جتنے مرضی بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ گدھے ہیں۔ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دینے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا، اسی طرح کتابیں لاد دینے سے یہ لوگ بھی عالم نہیں ہیں۔ اور گدھے کے ساتھ کیوں جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے نا مثال دی؟ گدھا جو ہوتا ہے نا، اس کی ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے یہ بے وقوفی اور احمق پن کی جو ہے نا تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کسی انسان کو اگر بے وقوف کہنا ہو نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوے تو انسان ہے کہ کھوتا ہے، تیرے عقل کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل گدھے میں نہیں ہوتی، تجھے تو اللہ نے انسان پیدا کیا۔ بے وقوف تو گدھا ہوتا ہے۔ ہر دور کے اندر یہ مثال، یہ تشبیہ کہ کسی کو احمق اور بے وقوف کہنا ہو تو اس کو جو نا گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ گدھے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ایسے بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں۔ جس طرح گدھے کے اندر عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر بھی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ سمجھایا کہ یہ بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ، ان کے اندر عقل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں نا گدھے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی اللہ رب العزت نے؟ حالانکہ دوسرے جو جانور جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، ان کے اندر بھی اتنی زیادہ عقل نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے مالک کے اشارے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن بے وقوفی کے اندر گدھے کی جو نا ضرب المثل بن گئی۔ اور انسان کے ہاں بھی اور شرع کے ہاں بھی تمام وہ جانور جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے اور جس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، ان جانوروں میں سے گدھا ایک ایسا جانور ہے جس کو کم تر سمجھا جاتا ہے، جس کو حقیر جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، حقیر جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اونٹ کا تذکرہ بھی کیا ہے، گھوڑے کا تذکرہ بھی کیا ہے، خچر کا تذکرہ بھی کیا، گدھے کا تذکرہ بھی کیا، دیگر جانوروں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک مقام تو ایسا ہے کہ ان 3 جانوروں کا اللہ رب العزت نے ایک اکٹھا تذکرہ کیا ہے، گھوڑے کا، خچر کا اور گدھے کا۔ والخیل والبغال والخمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والخمیر گدھے، 3 کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے گھوڑے کا تذکرہ کیا۔ تمام وہ جانور جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، جس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، ان میں سب سے عمدہ ترین جانور، عرب ہو یا عجم ہو، سب انسانوں کے ہاں گھوڑا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر عجیب ہی برکات رکھی ہوئی ہے۔
اور اس لحاظ سے بھی بڑا برکت جانور ہے کہ یہ وفا کے اندر بڑا حد سے گزرا ہوا ہے، اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی بابرکت جانور ہے کہ آلہ جہاد ہے، جہاد اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کے جہاد جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس کی قربانی بھی مکروہ ہے جی، کہ یہ آلہ جہاد ہے، اگر اس کو ذبح کر کر کے کاٹ کے کھایا جائے تو پھر جہاد کس کے اوپر سوار ہو کے کیا جائے گا؟ اور یہ نہ سمجھے جائے کہ آج جو ہے اس کی ضرورت نہیں، آج کے دور کے اندر بھی گھوڑا جو ہے یہ آلہ جہاد ہے۔ آپ پہاڑی علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں پہاڑوں کے اوپر مجاہدین کے لیے جو اوپر کھانا پہنچایا جاتا ہے، یا مجاہدین جو پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے وفادار، سب سے بابرکت جانور اللہ رب العزت نے گھوڑے کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کم تر درجہ خچر کے اندر ہے، اس کا ذکر بھی بعد کے اندر کیا ہے، اور سب سے کم تر درجہ اللہ رب العزت نے گدھے کے اندر رکھا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سب سے آخر کے اندر کیا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی یہ جانور کم تر ہے، حقیر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حقیر جانور کے ساتھ جو ہے نا ان علماء یہود کی تشبیہ جو ہے نا وہ دی۔ اس کی حقارت کی ایک اور مثال جو ہے نا وہ دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی تقریر جو ہے نا وہ ذکر کی کہ وہ اپنے بیٹے کو مختلف امور کے اوپر نصیحتیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ ایک نصیحت جو ہے نا یہ کی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ او میرا بیٹا میانہ روی اختیار کر، اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کے اندر بھی میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز کو بھی پست رکھ، اونچا آواز کے ساتھ مت بول، گلے پھاڑ پھاڑ کے مت بول۔ جب بھی گفتگو کی بات آئے، جب بھی مجادلے کی بات آئے، جب بھی مناظرے کی بات آئے، لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے تو تیری گفتگو کے اندر متانت ہونی چاہیے، تیری گفتگو کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، تیری گفتگو کے اندر دلائل کے انبار ہونے چاہیے، اور تیری آواز بھی پست ہونی چاہیے، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اونچی آواز کے ساتھ بولنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی۔ اگر اونچی آواز کے ساتھ بولنا ہی کمال ہوتا تو سب سے اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہے جس وقت وہ ہانکتا ہے، اس کے اندر کوئی کمال ہے؟ کتنی بدی آواز لگتی ہے جس وقت وہ ہانکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے مکروہ ترین، ناپسندیدہ ترین آواز آوازوں میں سے اگر کسی جانور کی ہے تو گدھے کی ہے۔ اور گدھا کیسے ہانکتا ہے؟ جس وقت وہ ہانکتا ہے نا، اس کے ہانکنے کا جو ابتدائی آواز ہوتی ہے نا سٹائل، وہ الگ ہوتا ہے، اور جس جگہ وہ ہانک ہانک کے تھک کے رکتا ہے نا وہ سٹائل اور طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا جو تذکرہ کیا نا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کے لیے دو لفظ اللہ نے استعمال کیے۔ جہنم کے اندر جہنمی جا کے یوں چیخیں گے، یوں چیخو پکار کریں گے جس طرح گدھا چیختا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھے کی ابتدائی آواز ہوتی ہے ہانکنے کے وقت، اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جب ہانک ہانک کے گدھا آواز کو ختم کرتا ہے نا تو جو آخر میں پہنچتا ہے نا اس آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ جہنمی جہنم کے اندر جا کے جب ہانکنا شروع کریں گے، چیخو پکار شروع کریں گے تو ان کی آواز گدھے کی آواز جیسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔
اگر اونچی آواز بولنا، اونچی آواز سے کلام کرنا اس میں خیر ہوتی، خوبی ہوتی، تو گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس میں کوئی خیر ہے؟ کوئی نہیں، اس میں کوئی خوبی ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت گدھے کو ہانکتے ہوئے دیکھو نا تو پھر شیطان سے اپنے اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آواز کے اعتبار سے بھی گدھے کی مثال دی کہ سب سے بری آواز اس کی آواز ہے، اور حقارت کے اعتبار سے بھی سب سے آخر کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ علماء یہود کی جس وقت مثال اللہ رب العزت نے بیان کی تو اس جانور کے ساتھ بیان کی جس کی آواز بھی بری ہے اور جس کو لوگوں کی نگاہ کے اندر حقیر بھی سمجھا جاتا ہے اور بے وقوف بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال، تورات کو اٹھانے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ جس طرح کتابوں نے گدھے کو علم نہیں دیا، اسی طرح علماء یہود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تورات نے ان کو کوئی فائدہ جو ہے نا وہ نہیں پہنچایا۔ اور آپ تعجب کا اظہار نہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک برے عالم کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی مثال کتے کے ساتھ بھی دی ہے، اور وہ عالم بھی جو تھا بنی اسرائیل کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلخس او تترکہ یلخس ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ ایک بہت بڑا عالم تھا بنی اسرائیل کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایمان بھی لے کے آیا تھا، بالم بن باعورا اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں بڑا عالم تھا تورات کا، اللہ رب العزت نے اس کو بڑا علم دیا ہوا تھا، عالم بھی اچھا تھا، درست تھا، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا۔ خصوصیت اس کی یہ تھی اس اسم اعظم کے ساتھ جس جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے جو بھی دعا مانگا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا قوم جبارین کے خلاف جہاد کے لیے نکلے۔ قوم جبارین ساری اکٹھی ہو کے اس عالم کے پاس آ گئی۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ کون سی دعا کروانی ہے جی؟ دعا یہ کروانی ہے کہ دعا کرو، بد دعا کرو کہ اللہ اس موسیٰ کو الیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا بد دعا کروانے کے لیے آئے۔ اس نے کہا ہوش ہے تمہیں، عقل ہے؟ اللہ کا پیغمبر، سچا پیغمبر، اور میں اس کے خلاف بد دعا کروں؟ نہیں ہو سکتا، دفع ہو جاؤ، چلو جاؤ یہاں سے۔ دھتکار دیا قوم والے پیسہ روپیہ، پیسہ درم دینار سونا چاندی لے کے اس کے دروازے کے اوپر آ گئے۔ اب جب پیسے کو دیکھا شیطان نے جناب ایسی پھرکی اس کی گھمائی نا، اندر سے بی بی بھی بولی مولویاں کو کی ہوں بھوک تو علاوہ اور کی ہوں، ساری زندگی تیرے ساتھ بھوک کاٹتے ہوئے میں نے گزار دی ہے، اب اگر 4 پیسے آ رہے ہیں تو عقل سے کام لے، اس کو جانے نہ دے۔ جب کثیر تعداد کے اندر اس نے مال دیکھا، ذہن جو ہے نا وہ گھوما، ہاتھ بھی اٹھے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ساری بزرگی ختم کر دی، اللہ رب العزت نے سارا علم جو ہے نا لے لیا،
اللہ رب العزت نے جو شان و شوکت اور عظمت اور عزت دی تھی ساری عزت ختم ہو گئی، علماء کے سب سے اس کو باہر نکال دیا، مستجاب الدعوات تھا، مردود جو نہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس وقت بد دعا کرنے لگا، مال کی حوث کے اندر آ کے اللہ رب العزت نے دنیا کی سزا یہ دی، زبان باہر لٹک آئی، سینے تک جو ہے نا وہ لٹک آئی، بد دعا کا یہ نتیجہ نکلا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کی مثال کتے کے ساتھ دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْخَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْخَسْ۔ اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔ کتے کو کبھی آپ نے دیکھا ہو آرام کے ساتھ بھی بیٹھا ہو پھر بھی اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، بھاگ کے آیا ہوا ہو پھر بھی اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، گرمی ہو پھر بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، سردی ہو پھر بھی اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ مالک نے اس کے اوپر سختی کا مظاہرہ کیا ہو، پیٹا ہو، اس کے اوپر بوجھ لادا ہو پھر بھی اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے مالک اس کو کھانا کھلا رہا ہو پھر بھی اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہر حال کے اندر اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور زبان سے رال جو ہے نا وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عالم جو دنیا کی دولت کے پیچھے دنیا کے خزانے لینے کے لیے میرا پیغمبر موسیٰ کے خلاف اس نے بد دعا کی، اس کی مثال بھی اس کتے جیسی ہے۔ جس طرح کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتے کے ساتھ مثال دی۔ چھوڑیں اس واقعے کو، تفصیل ہے، میں جو نہ آگے نہیں جاتا۔ اور انہی آیات کے آگے اللہ نے فرمایا نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے، اللہ نے علماء سو کی مثال گدھے کے ساتھ دی، کتے کے ساتھ دی، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں گدھا اور کتا یہ تو پھر بھی اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ گدھے کی باگ کھینچی جائے، مالک اس کو اشارہ کر دے، اپنے مالک کے اشارے کے اوپر چلنے لگ پڑتا ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک سویا ہوا ہو اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی کھیتی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کتا اور گدھے تو پھر بھی مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ علماء سو اس رب کا کھا کے اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ میں اللہ کہتا ہوں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کتے اور خنزیر اور گدھے پھر بھی جو ہے نا مالک کے وفادار ہوتے ہیں، یہ تو ان سے بھی جو ہے نا گے گزرے۔ انسان جب یوں گرتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، دنیا کی دولتوں کے پیچھے یوں پڑتا ہے کہ دین کو پیٹ دیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس سے پھر جو نا جانور اچھے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح نہیں ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ تمام مخلوقات میں سے برا ترین انسان پتہ ہے کون ہے؟ وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، وہ شر الدابہ، اس سے رینگنے والے کیڑے اچھے ہیں، اس سے جنگل کے درندے اچھے ہیں، اس سے ہوا میں اڑنے والے پرندے اچھے ہیں، اس سے سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اچھی ہیں۔ یہ ان سب سے گیا گزرا ہے اور بدتر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ یہی کام علماء یہود نے کیا تھا۔ کہتے کیا تھے؟ دعویٰ کیا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارا دل جو ہے وہ علم سے لبریز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان کی علم کی مثال کتے کی طرح ہو سکتی ہے، گدھے کی طرح تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو عالم کہنا یہ علم کی توہین ہے۔ ان کو عالم نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے دور کے اندر بھی علماء کچھ اسی طرح بے عمل ہیں۔ جب علماء بے عمل ہوں گے
اور علماء نے اس جگہ پہ لکھا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ کی تفسیر کے اندر بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے کہا ہے، جس وقت علماء اگر اس امت کے علماء میں بد عمل ہوں گے، بد عقیدہ ہوں گے، تو پھر وہ اس وعید کے نیچے وہ بھی داخل ہوں گے، اس وعید کے نیچے وہ بھی داخل۔ آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی حالت پہ نہیں دیکھا، ہم نے اپنی حالت پہ کبھی غور نہیں کیا۔ آج کے علماء کا کردار تو آپ دیکھیں، بد عمل، ممبر کے اوپر بیٹھ کے لمبے لمبے واز کریں گے، لمبی لمبی تقریریں جائیں گے، جب اپنی عمل کی باری آتی ہے کوئی بھی صفر ہے۔ یہی باتیں تو یہود کے اندر پائی جاتی تھی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی کرنا تم بھول ہی گئے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کو بھی پڑھتے ہو۔ یہود یہ کام کریں تو وہ علماء سو اور امت محمدیہ کے علماء اگر نماز کے وقت نماز نہ پڑھیں، ہوں عالم روزہ نہ رکھیں، ہو عالم زکوٰۃ نہ دیں، ہو عالم صدقہ خیرات نہ کریں، ہو عالم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو پامال کریں، کوئی نیکی کا کام نہ کریں، ممبر کے اوپر بیٹھ کے لمبے چوڑے واز کریں، تو پھر اس کے اندر اور گدھے کے اندر بھی کوئی فرق نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم انا اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو نفع والا ہو، جو نفع والا ہو۔ نفع والا علم کون سا ہوتا ہے؟ علم بھی ہو اور اس کے اوپر اس عالم کا عمل بھی ہو۔ میں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو نفع والا ہو، میں تجھ سے ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو، مقبول ہو، مردود نہ ہو۔ میں تجھ سے ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں لا ينفع جو نفع والا نہ ہو، لا ينفع جو غیر مفید ہو، لا ينفع علم تو ہو لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو، غیر مفید علم سے میں اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے بھی جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہو اور کبھی سیر ہی نہ ہوتا ہو، کبھی رجدہ ہی نہ ہوئے، دنیا کی بھوک، درم دینار دولت مال، بس اسی طرف جناب بھاگ رہا ہے جی، پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، اس کے پاس جیسے حدیث میں آتا ہے سونے کی ایک وادی بھی آ جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے پاس دوسری وادی آ جائے، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ دولت اور علم یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عالم علم سے سیر نہیں ہوتا اور دنیا دار جو ہوتا ہے وہ دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وَمِن نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دعا سے جو تیری بارگاہ کے اندر قبول نہ کی جاتی ہو، مقبول نہ ہو، مردود ہی مردود ہو، اس دعا سے بھی تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر تو اپنے لیے علم نافع اور علم مفید جو ہے نا مانگا کرتے تھے۔
اس لیے اپنے لیے دعا مانگا کریں، میں بھی، آپ بھی، علماء بھی، حواس بھی، عوام بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، علم نافع وہ جو علم بھی ہو اور اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ اور میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، علم سے نہیں بنتی۔ علم کی قدر و منزلت اپنی جگہ پہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن زندگی جو بنے گی وہ تو عمل سے بنے گی۔ علم، عمل کے لیے علم ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل کے لیے علم ضروری ہے، لیکن جس بندے کے پاس جتنا علم ہے کم سے کم اتنا عمل تو کرے نا۔ یہود کے علماء کا عمل نہیں تھا، علم تھا۔ شیطان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ آج اگر ہمارے پاس بھی علم ہے، عمل نہیں ہے، تو توجہ کرو کہیں ہم بھی اس صف میں تو نہیں کھڑے۔ عالم کی مثال، توجہ کیجئے گا، عالم کی مثال اس نرم زمین جیسی ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے اس کے اوپر بارش برستی ہے، وہ زمین کا حصہ بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے روئیدگی نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، نباتات نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے۔ عالم کی مثال بھی ایسے ہونی چاہیے کہ وہ ہدایت کو پہلے قبول کر کے اپنی دل کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرے، پھر جس طرح زمین، نرم زمین کھیتی کو نکال کے ساری مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عالم جس وقت اپنے علم سے اپنی دل کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، پھر اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہ اندر ہی لے کے بیٹھ جائے، لوگوں تک بھی اس علم کا جو ہے اظہار کرے اور ان کی اصلاح کرے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے۔ لہذا عالم کی مثال تو اس نرم زمین جیسی ہونی چاہیے جو خود بھی پانی کو جذب کرے، بارش کو جذب کرے، اور کھیتی کو جو ہے نا وہ دے کر لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ عالم جو ہوتا ہے اللہ کی کتاب کو خود بھی سیکھ کر اپنے دل کو بھی منور کرے، اپنے دل کی کھیتی کو آباد کرے، اور دوسروں کو اس سے بہرہ ور کرے اور ان کو فائدہ پہنچائے۔ اور علماء سوء کی مثال، برے علماء کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس کو نہر کے اندر رکھ دیا جائے، اس نے نہر کے پانی کو روک دیا ہو، خود بھی اپنے اندر جذب نہ کرے اور پانی کو آگے بھی گزرنا نہ دے تاکہ کھیتوں کو سیراب کیا جا سکے، پانی کو اس نے روک کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ علماء سوء کی مثال ہے، یہ گندے علماء کی مثال ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کے ذریعے خود بھی ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ رکاوٹ بنا اس پتھر کی طرح، اور دوسروں کو بھی سیراب نہیں کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خصلت تھی علماء یہود کے اندر، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کیا کروں، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ما باقی مضمون آئندہ جمعہ جو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔